بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے اس چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ ہاروت اور ماروت ایسے کرداروں کا نام ہے کہ جن کا سنتے ہی ہمارے ذہنوں میں بہت سے سوالات جنم لیتے ہیں، جیسا کہ ہاروت اور ماروت کو اللہ نے زمین پر کیوں بھیجا؟ کیا وہ دونوں فرشتے تھے یا جن؟ اگر فرشتے تھے تو کیا فرشتے اللہ پاک کی نافرمانی اور گناہ کر سکتے ہیں؟ ایک دن فرشتوں نے اللہ پاک سے عرض کی کہ انسان تو خون بہانے والا اور فساد پھیلانے والا ہے، جبکہ ہم ہی تیری بہترین حمد و ثنا کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو غصہ اور شہوت دی گئی ہے، اس وجہ سے وہ گناہ زیادہ کرتے ہیں، اور اگر یہی چیز تمہیں دی جائے تو تم بھی اسی میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ فرشتے بولے، یا رب العالمین، ہم تو گناہ کے قریب ہی نہیں جائیں گے۔ تو اللہ پاک کی طرف سے انہیں حکم ہوا کہ تم اپنی جماعت میں سے 2 فرشتے چن لو۔ فرشتوں نے ہاروت اور ماروت کو چن لیا، تو اللہ نے ان 2 فرشتوں کو بشری خواہشات دے کر بصورت بشر زمین پر بھیج دیا۔ دونوں فرشتے بابل شہر پہنچے اور آہستہ آہستہ وہاں کے لوگوں کے دلوں میں اتر گئے۔ بابل میں زہرا نامی ایک حسینہ رہتی تھی، جس پر پورا شہر جان چھڑکتا تھا، لیکن وہ حسینہ اپنے شوہر کے سوا کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھتی تھی۔ لیکن ایک دن ان دونوں فرشتوں نے جب زہرا کو دیکھا تو اس پر دل ہار بیٹھے اور اس کے پاس پہنچ گئے۔ زہرا کہنے لگی کہ میرے اور تمہارے دین میں فرق ہے، میں تب تک تمہیں خود پر قابو نہیں دوں گی جب تک تم 3 شرطیں نہ پوری کر دو، اور وہ شرطیں یہ ہیں کہ تم بتوں کی پوجا کرو، شراب پیو، اور پھر میرے خاوند کا بھی قتل کر دو، کیونکہ میرے شوہر کو پتہ چلا تو وہ مجھے قتل کر دے گا، کیونکہ وہ بہت عزت والا ہے۔ فرشتوں نے بت پرستی اور قتل کو زیادہ بڑا گناہ سمجھا اور شراب پینے کو قبول کر لیا، لیکن جیسے ہی انہوں نے شراب پی تو وہ دونوں خود پر قابو نہ پا سکے۔ زہرا اپنے بال کھولے ان کے پاس آ بیٹھی۔ اس کے بعد ہاروت و ماروت اپنی شہوت پر قابو نہ پا سکے اور انہوں نے اس حسینہ سے ایک ساتھ زنا کیا اور کبیرہ گناہ کر بیٹھے، اور زہرا کا شوہر آ گیا۔ فرشتوں نے اس کو باندھ دیا اور پھر بعد میں اس کے شوہر کو بھی قتل کیا اور بتوں کی پوجا بھی شروع کر دی۔ اس عورت نے ان سے آسمان پر چڑھنے کا عمل بھی سیکھ لیا، جس کے ذریعے وہ آسمان پر جاتے تھے۔ جب عورت اس عمل کے ذریعے آسمان پر گئی تو اللہ کے حکم سے اس کو ستارے کی شکل میں مسخ کر دیا گیا۔ چونکہ اس عورت کا نام زہرا تھا، اس لیے وہ سیارہ زہرا کہلاتا تھا۔ اس گناہ کی وجہ سے ہاروت و ماروت خود وہ اسم اعظم بھول گئے، جسے پڑھ کر وہ آسمان پر جاتے تھے۔ پھر انہیں ان گناہوں کے بدلے دنیا کی سزا اور آخرت کے عذاب میں اختیار دیا گیا، تو انہوں نے دنیا کی سزا کو اختیار کر لیا۔ تفسیر نعیمی میں لکھا ہے کہ ہاروت و ماروت کو بطور سزا زنجیروں سے جکڑ کر بابل کے کنویں میں الٹا لٹکا دیا گیا۔ اس کنویں میں آگ بھڑک رہی ہے اور فرشتے ہر وقت ان کو کوڑے مارتے ہیں اور پیاس سے ان کی زبانیں باہر نکلی ہوئی ہیں۔ ہاروت و ماروت کے حشر سے عبرت پکڑ کر باقی فرشتوں نے اپنی خطا کا اقرار کیا اور زمین والے خطا کار انسان پر بجائے لعن طعن کرنے کے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنے لگے۔ یہ ایک اسرائیلی روایت ہے جسے امام ابن کثیر اور فخر الدین رازی جیسے مفسرین افسانہ اور من گھڑت کہانی قرار دے کر سختی سے رد کر دیتے ہیں۔ وہیں امام سیوطی جیسے علماء اس روایت کو مستند مانتے ہیں۔ ایک زمانہ ایسا تھا جب شہر بابل روئے زمین پر تہذیب و تمدن کا مرکز تھا۔ یہاں کے لوگ باطل خدا کی پرستش کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ اپنی قسمت ان سے وابستہ سمجھتے تھے، اس لیے علم نجوم
اور علم فلکیات میں بڑے ماہر تھے۔ ان کے بت قدوں میں ستاروں کی پوجا کی جاتی تھی۔ یہ لوگ جادو، تنتر منتر، سفلی کو بہت اہمیت دیتے۔ ان کا جادو دور دور تک مشہور تھا۔ مختصر یہ کہ اس شہر کا باشندہ ہونا ہی جادوگر ہونے کی علامت تھی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت آئی تو آپ نے ان لوگوں کو اس شرکیہ عمل سے روکا اور ان کی سحر اور جادو کی کتابوں کو ایک جگہ جمع کر کے اپنی عظیم کرسی کے نیچے دفن کر دیا۔ جب سلیمان علیہ السلام کی وفات ہوئی تو شیطان نے ان کتابوں کو دوبارہ کھود کر نکالا اور لوگوں سے کہا کہ سلیمان پیغمبر نہیں تھا بلکہ ان کتابوں کے ذریعے حکومت کیا کرتا تھا، لہٰذا ہوا میں اڑنا، جنات پر قابو اور سلیمان علیہ السلام کی غیر معمولی معجزات دراصل جادو اور سفلی کا عمل تھا۔ اللہ نے سلیمان علیہ السلام پر لگائے گئے الزام اور تہمت کی نفی کرتے ہوئے سورہ بقرہ میں فرمایا ہے، اور انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جو شیطان سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے وقت پڑھتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا۔ لہٰذا جب یہ سحر کا علم بابل میں عام ہو گیا اور لوگوں کی تکلیف اور پریشانی کا باعث بن گیا تو اللہ نے 2 فرشتوں کو انسانی صورت میں مامور کیا کہ وہ جادو کے عوامل اور اسے باطل کرنے کا طریقہ لوگوں کو سکھائے تاکہ وہ جادوگروں کے فساد اور شر سے محفوظ رہ سکے جو انسانوں کے لیے نقصان کا باعث تھا۔ بعض عربی داستانوں میں اس کنویں کا ذکر بھی ملتا ہے